السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بلاول بھٹو پنجاب میں اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا زیادہ تر فوکس پنجاب میں ہے اور پنجاب میں رہ کر وہ کچھ ایسی نشستوں کا ہنسا اپنا پورا کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کی نگاہ اسلام آباد میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہے۔ اس حوالے سے میں نے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کو سمجھنے کی ایک کوشش کی اور پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقوں سے ایک بھنک لینے کی کوشش کی کہ آخر بلاول بھٹو جو کچھ پنجاب میں کر رہے ہیں اور جس طرح وہ پی ٹی آئی کو کچھ مکس قسم کے سگنلز دے رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو کی مستقبل کی حکمت عملی اور اس سے نظام سے جڑے کچھ مسائل پر گفتگو میں کروں گا تھوڑی دیر میں، لیکن چونکہ آج خبروں کے حوالے سے ایک بھرپور دن تھا تو میں کچھ دو تین اہم رجحان ساز خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو مظاہرہ اسلام آباد میں تھا، دھرنا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا احتجاجی کیمپ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں اپنے دھرنے کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے مہارنگ بلوچ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو پیغام خاتون موصوفہ نے دیا ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاتون محترمہ نے یہ کہا کہ یہاں سے مجھے نفرت کا پیغام ملا ہے اور یہ بات میں بلوچستان میں جا کر بتاؤں گی۔ اس نے اپنے اس احتجاج کو چوتھے مرحلے کا احتجاج کا اور پانچویں مرحلے کے احتجاج کو شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اگرچہ وہ یہ دھرنا سمیٹ کر جا چکی ہے لیکن جو سوالات مہارنگ بلوچ نے چھوڑے ہیں یہ ہمارا تعاقب کرتے رہیں گے، اور نفرت کا یہ کھیل قومی ریاست میں کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے اگر کوئی نہیں سمجھتا اور اسے نظر انداز کر رہا ہے تو اسے قومی ریاستوں کے بننے بگڑنے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور سماج میں مختلف دھاروں کے بہتے ہوئے مسائل کے درمیان جو بناؤ اور بگاڑ کی صورتیں پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتائج قومی ریاستوں پر جو مرتب ہوتے ہیں اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ مہارنگ بلوچ نے جو سوالات چھوڑے ہیں اور جس نفرت کا ذکر کیا ہے وہ قدم قدم پر ہمیں اس لیے نظر آتی ہے کہ وہاں جس طرح اس دھرنے کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی، انتظامیہ نے جو رویہ اختیار کیا اور اس حوالے سے خود بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں نے جتنا سنگدلانہ رویہ اختیار کیا، یہ ساری چیزیں ایک روز ہمارے منہ پر آ کر پھٹیں گی۔ اگرچہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ڈاکٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، مگر ان کا رویہ بھی اس معاملے میں انتہائی تکلیف دہ رہا ہے۔ عام طور پر اس قسم کے واقعات میں ایک ہمدردی کا رویہ رکھا جاتا ہے اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن تمام ریاست کے بازوؤں نے اور ریاست کے تمام چہروں نے اس معاملے میں انتہائی سنگ دلانہ رویہ اختیار کیا اور یوں پاکستان جو پہلے ہی مختلف قسم کے مسائل اور تنازعات کا شکار ہے، ہر صوبے کے اندر مختلف قسم کے فالٹ لائنز ہیں اور ہر صوبے کے اندر ایسے تنازعات موجود ہیں جو وفاق سے تعلق پر مختلف قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، اور ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سمجھانا بجھانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ایسے میں اس طرح کے معاملات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو آج ایک یہ رجحان ساز خبر تھی جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ دوسرا معاملہ ادھر سپریم کورٹ کا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فیض حمید والا معاملہ جو ہے وہ اب فیصل ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت کا دھرنا تھا اور اس سے جو جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب کا معاملہ تھا اس پر چیف جسٹس صاحب اب غالباً اپنا محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ یہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور ہمارے سامنے آئے گا تو اس پر ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اگرچہ اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ابھی تک کے کومنٹس دیے ہیں ان کومنٹس سے واضح ہیں، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہم ایک مثال بنائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ تو عام طور پر جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب ہم ایک رائے دے سکتے ہیں ان کی بدن بولی اور ان کے ریمارکس کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ججز جو ریمارکس دیں فیصلہ بھی وہی ہو۔ عام طور پر ریمارکس جو ہے وہ
کیسز کو سمجھنے کے لیے بھی ہوا کرتے تھے، اور آخر میں جب فیصلہ آتا تھا تو ان ریمارکس کا اثر ان فیصلوں پر نہیں ہوتا تھا، وہ فیصلے ایک الگ گراؤنڈز کے ساتھ اور اپنی انفرادیت کے ساتھ بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن اب ہم کم از کم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں تو بالکل واضح ہو گئے ہیں کہ ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح ایک تجزیہ ہمیں 9/11 کے بعد القاعدہ اور عرب مجاہدین کے حوالے سے باب ووڈورڈ کی کتاب میں پڑھنے کو ملا تھا، اور دوسرا تجزیہ ہمیں جو ہے وہ ایک اور کتاب تھی مارچنگ ٹورڈز ہل، جو اس وقت کیچ اسامہ مشن تھا، اس کے جو سربراہ تھے انہوں نے لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عرب مجاہدین ہیں یہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی کم و بیش وہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈش دے کر رہے ہیں، لیکن وہ کم و بیش اپنے اسی مشن کی طرف اور انہی الفاظوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اس بات پر ہم کلیئر ہے کہ عام طور پر وہ جو ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی اپنے رجحانات بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی واضح ہو جائے گا، 24-48 گھنٹے میں جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو ہم اس پر جو ہے وہ رائے دے سکیں گے۔ ایک تیسرا معاملہ جو ہے وہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اور الیکشن سے متعلق ہے وہ یہ کہ اب آج ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ایک پرانا کھیل چل رہا ہے اور ان کو جس طرح محدود کرنے اور محبوس کرنے کی ایک حکمت عملی ہے، آج اس معاملے کا ایک نیا رجحان دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ کہ اب آزاد امیدواروں پر یہ محنت کی جانے لگی ہے کہ انہیں کس طرح الیکشن سے دستبردار کرایا جائے۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے وہ ڈکلیئرڈ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف جن پر انحصار کر رہی ہے اور جو الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں، ان کو اب جو ہے وہ اپنی نشستوں سے اور الیکشن سے دستبردار کرایا جا رہا ہے۔ یوں الیکشن سے پہلے ہی مختلف حلقوں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دستبردار کرانے کے اس تازہ رجحان کو بھی ہم آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا گل کھلاتا ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے، اور تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کیا کریں گے۔ ابھی ہمیں صرف یہ اندازہ ہے کہ پنجاب کے اندر غالباً نارووال میں 4 ایسے امیدوار ہیں جن سے ایک اجتماعی پریس کانفرنس کرائی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ یوں آج کا ایک اہم ترین رجحان جو ہمیں اس الیکشن کے حوالے سے نظر آیا وہ یہ کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں پر اب دستبردار ہونے کے لیے، الیکشن سے وڈرا ہونے کے لیے ایک محنت کی جانے لگی ہے۔ لیکن جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج ہماری اس گفتگو کا اصل مرکز اور محوری نقطہ ہے، وہ ہے بلاول بھٹو کی حکمت عملی۔ بلاول بھٹو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو کی پنجاب کے اندر کیا حکمت عملی ہے، وہ بلوچستان سے کیا چاہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اصل میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کے 2 چہرے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے الگ الگ رہے ہیں ماضی میں، ابھی تو خیر ظاہر ہے دونوں بھائی ایک ہی حکمت عملی کا حصہ بن چکے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی قابل قبول چہرہ رکھتے تھے اور ان کی ہر بات مانا کرتے تھے، جبکہ نواز شریف صاحب کچھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اوپینین رکھتے تھے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ حکمت عملی نون لیگ کے لیے اختیار کر رکھی ہے، یعنی آصف علی زرداری نون لیگ کے حوالے سے کچھ بھی بات کرنے سے گریزا ہے، وہ خاموشی سے نون لیگ سے رابطے میں ہے۔ جو مجھے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے پتہ چلا وہ یہ کہ زرداری صاحب کا نون لیگ سے رابطہ منقطع نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کم از کم پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی رائے زنی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس بلاول بھٹو صاحب پی ایم ایل این پر گرج برس رہے ہیں۔ وہ پی ایم ایل این پر گرج برس ہی نہیں رہے، بلکہ بلاول بھٹو ایک طرح سے اپنا ٹلٹ اور جھکاؤ پی ٹی آئی کے لیے دکھا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے جو مستقبل کا نقشہ ہے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اتحادی ہے۔ پھر یہ کھیل وہ کیوں کھیل رہے ہیں، اور کیا بلاول بھٹو اتنے ذہین آدمی ہیں کہ وہ ایسی کوئی حکمت عملی مرتب کر سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی کھیل ہے؟ جب میں نے اس پورے کھیل کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو مجھے 2-3 نئے پہلوؤں کا اندازہ ہوا، وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اندرونی طور پر یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مستقبل کی سیاست اور حکومت کے حوالے سے ابھی تک کنفیوز ہے۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے مستقبل کی حکومت کے حوالے سے کوئی واضح نقشہ نہیں بنایا۔ واحد نقطہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور جو طاقتور حلقوں کا ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کو ہر طرح سے روکنا ہے، عمران خان کا راستہ مسدود کرنا ہے اور عمران خان کو سیاست سے کھدیڑ دینا ہے۔ اب اس بنیادی نقطے پر پورا یہ الیکشن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور اس نقطے کی وجہ سے ہی پی ایم ایل این کے ساتھ تعلقات مستحکم کیے گئے، نواز شریف کی راہ کے کانٹے سارے جو ہے وہ اپنی پلکوں سے اٹھائے گئے، مقدمات ختم ہوئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی اور انہیں الیکشن سے پہلے ہی ایک سرکاری پروٹوکول سے نواز دیا گیا۔ تو ابھی تک جو تاثر ہے اور ابھی تک جو مستحکم تاثر ہے وہ تو یہی ہے کہ نون لیگ نے مستقبل کی حکومت بنانی ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ابھی حتمی نہیں ہے، اس کے اندر ابھی موقع موجود ہے، یعنی اس کھیل کے اندر بھی ابھی ایک کھیل موجود ہے جو کھیلا جا سکتا ہے۔ اور ایسا وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پی ایم ایل این کی اندرونی صورتحال کا پورا تجزیہ موجود ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اندرونی طور پر بہت خود شکستگی کے عالم میں ہے، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو تصور تھا کہ عمران خان کی مقبولیت کے آگے نواز شریف کی مقبولیت ایک بند باندھ سکے گی، اور نواز شریف صاحب جب لندن سے پاکستان آئیں گے اور جب وہ عوام کے اندر جائیں گے تو یہ جو ایک بخار ہے وہ ختم ہوگا، اور عمران خان کے حوالے سے یہ جو حمایت کا ایک زور ہے وہ ٹوٹے گا، یا کم از کم اس میں ایک توازن پیدا ہوگا، تو وہ نہیں ہو سکا ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب جن کو ان کی خامیوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے قبول کیا جا رہا تھا کہ وہ مقبولیت کے اس بہاؤ کو روکنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا طاقتور حلقوں کے لیے نواز شریف کی افادیت باقی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر ساری حکمت عملی پیپلز پارٹی بنا رہی ہے کہ نواز شریف کی افادیت اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں باقی نہیں رہی۔ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران نواز شریف صاحب کوئی جادو نہیں جگا سکے، ان کی شخصیت عوام کے اندر اور پنجاب کے اندر کوئی تاثر پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پنجاب کے عوام نے جو اپنے رجحانات میں اور اپنے سیاسی میلانات میں پی ٹی آئی کی طرف اپنا جھکاؤ پیدا کیا ہے وہ اب ایک مستحکم ہے، اور یہ جو سیاسی عصبیت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنی جڑیں بنا چکی ہے۔ تو اب نواز شریف ایک بجھتا ہوا دیا ہے، ایک لرزتی لو ہے، یہ خیال ہے پیپلز پارٹی کا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ میں کم از کم اپنے قدموں میں کھڑی ہے، اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر وہ کچھ جو سیٹیں وہ لاتی ہے ایک معقول تعداد میں، وہ تو ان کا اپنی ہے، جبکہ پی ایم ایل این کا مکمل انحصار طاقتور حلقوں پر ہے۔ وہ پورا الیکشن اور حکومت طاقتور حلقوں پر انحصار کر کے اپنے خواب و خیال میں بنا اور سجا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلو طاقتور حلقوں کے لیے پریشان کن ہے کہ پی ایم ایل این ہمارے لیے ہماری مصیبتوں کو کم کرنے کی اہلیت کم از کم کھو چکی ہے عوامی سطح پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ معروف ہے کہ حکومت تو نون لیگ بنا رہی ہے، تو یہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہ اگر نون لیگ کے حوالے اس کے حکومت کر دی جائے گی تو یہ جو پروپیگنڈا ہے جو الیکشن کے حوالے سے ساکھ کا سوال ہے، یہ سب چیزیں ویلیڈیٹ ہو جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ کسی موقع پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ کم از کم شریف خاندان کو منہا کر دیا جائے اور مرکز میں جو حکومت بنائی جائے اس کی باغدور پیپلز پارٹی سنبھال لے۔ یہ وہ خیال ہے ان کا کہ جو کسی بھی وقت ایک حکمت عملی کا حصہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ایک منظم حکمت عملی کے تحت اور انتہائی گنتی کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ اس پوری انتخابی مہم کو چلا رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے انتخابی منظرنامے پر ایک توجہ دیں تو پچھلے 3 مہینے میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپ لیں، کوئی ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں تھی جنہوں نے اپنی مہم کو ایک فوکس طریقے سے چلایا ہو۔ واحد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے جو انتخابی مہم میں سب سے پہلے کودی اور وہ مسلسل اپنی انتخابی مہم کو چلائے ہوئے ہیں۔ تو
پیپلز پارٹی کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے اور آصف علی زرداری کے لیے جو حکمت عملی کا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کے درمیان ایک نظر ثانی کا لمحہ آ چکا ہے، اور وہ پی ایم ایل این کے حوالے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ ہمارے لیے کارآمد گروہ نہیں رہا ہے۔ کیا کھیل کے اندر یہ کھیل کامیاب ہو جائے گا؟ اس سوال کا بھی کوئی واضح جواب نہیں ہے، لیکن ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ کہ بلاول بھٹو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اینٹائی پی ایم ایل این جذبات ہیں اور جو پی ٹی آئی کی شکل میں مرتکز ہیں ان کو متوجہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن رہی لہٰذا انہیں موقع ملنا چاہیے، وہ پی ایم ایل این کے انتقام سے پی ٹی آئی کو بچائیں گے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹر سے ایک طرح سے مدد مانگ لی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اس بنیاد پر اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس عمل میں وہ پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو ایک انتقام کا چہرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے جو کچھ اب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار کے طور پر پی ایم ایل این کو پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو بھی کھیل پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے اس میں پارٹنر ان کرائم کے طور پر پیپلز پارٹی کو بھی شریک سمجھا جاتا ہے، اور عمران خان کے لیے جو سلیکٹڈ کی ٹرم ہے اس کا جتنی بار اظہار، تکرار اور اصرار بلاول بھٹو نے کیا ہے کسی اور سیاستدان نے نہیں کیا۔ بلاول بھٹو صاحب یہ سب کچھ جب بول رہے تھے تب وہ بھی پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت کا حصہ تھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ مسلسل عمران خان کو مسٹر سلیکٹڈ کہتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ باتیں جب کر رہے تھے تب ان کے والد محترم اور وہ خود بھی اس کھیل کا حصہ تھے جسے سلیکشن کا کھیل کہتے ہیں۔ خود بلاول بھٹو کا مجسم وجود ہی سلیکشن کا نتیجہ ہے، لیکن وہ یہ بات تواتر سے کہتے رہے۔ تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ان ووٹرز کو جن کو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہلا سکا، جو اپنی جگہ پر موجود ہے اور جو پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اپنی وابستگی کے حوالے سے اتنے دباؤ کے باوجود پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں، ان کو بلاول بھٹو صاحب آصف علی زرداری کا بوجھ لے کر یہ سمجھ رہے ہیں، کرپشن کا بوجھ لے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ للچانے میں اور ان کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خیر پی ٹی آئی تو ایک امتحان میں، عرصہ امتحان میں، اور وہ اس عرصہ امتحان میں بھی کھڑی ہے، تو انہیں کیا انتخابات کے بعد یہ کوئی پیشکش کر پائیں گے؟ تجزیہ کار اور ماہرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں صرف جو ہے وہ ہوا میں بھاپ کی طرح تحلیل ہو جائیں گی بلاول بھٹو صاحب کی۔ لیکن یہ حکمت عملی یا آصف علی زرداری صاحب کی یہ حکمت عملی ایک مؤثر طریقے سے لین دین کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے ووٹروں کو للچانا، دوسری طرف وہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں مخصوص اہداف کے ساتھ کچھ نشستوں پر نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی سے انہیں 4-5 نشستیں ملنے کی امید ہے۔ یہ نشستیں کوئی اس وجہ سے نہیں ملیں گی کہ ان کا ووٹ بینک ہے، بلکہ وہ ارینجمنٹ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا بلوچستان میں ہے، اور پنجاب سے وہ 15 نشستوں پر نگاہ گاڑے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ پورا الیکشن ارینجمنٹ کے ساتھ ہوگا لہٰذا وہ ان سیٹوں کو، ان نشستوں کو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح ایک ایسا ہنسا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ ایک اتحادی حکومت بنا سکیں۔ دوسری طرف ان کا پورا انحصار آزاد امیدواروں پر ہے جن پر وہ ابھی سے للچائی ہوئی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار بھی جیتے گا تو وہ بوریا جو انہوں نے بھر رکھی ہے پچھلے 15 برسوں میں سندھ حکومت کے ذریعے اور ایک مرکز کی حکومت کے ذریعے، اور وہ بے تحاشا پیسہ جو آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے اور جس کے لیے کوئی حساب کتاب اور کوئی گنتی اور کوئی شمار قطار نہیں ہے، اور جس کے لیے کراچی کی زمینیں نگل لی گئی ہے، ریونیو کے دفاتر کو جو ہے وہ سسٹم مافیا کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور کراچی کو ایک پٹا مافیا کی شکل میں لے کر اس کی زمینوں کے جو ہے وہ سودے ہوئے ہیں۔ تو اس پورے کھیل سے جن وزراء کے ذریعے پیسے کمائے گئے اور جو پول بنا ہے اس پول کے ذریعے وہ آزاد امیدواروں کی ایک منڈی سجائیں گے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے، اور اس حکمت عملی کے حوالے سے وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں طاقتور حلقوں کی بالآخر حمایت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، فرق پڑتا ہے تو وہ اڈیالہ جیل کے قیدی سے۔ اڈیالہ جیل کا قیدی ڈٹا ہوا ہے، اور آج اس نے پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں جیل میں ہوں، میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس آزادی کی جنگ میں جیل میں رہنا میں ایک عبادت سمجھتا ہوں۔ آج انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، لیکن اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔